الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگار بندوں کو اپنے مقدس دربار پہ آنے کی توفیق بخشی۔ دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں بار بار اپنے گھر میں باادب طریقے سے آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر انسان پر دو طرح کے حالات آیا کرتے ہیں، یا تو وہ
خوشی کی حالت میں ہوتا ہے یا غم اور پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے، دونوں حالتوں میں دراصل بندے کا امتحان اور آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوشیاں دے کر بھی آزمایا کرتا ہے، غم اور پریشانیاں دے کر بھی آزمایا کرتا ہے۔ کبھی وہ رزق کی فراخی دے کر آزمایا کرتا ہے تو کبھی رزق کی تنگی میں مبتلا کر کے وہ آزمایا کرتا ہے۔ پھر انسان کو جو خوشی کے لمحات ملتے ہیں، بعض خوشیاں تو وہ ہوتی ہیں جن کے اسباب ہم خود پیدا کرتے ہیں اور ہم اس خوشی کے منانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ بعض خوشیاں وہ ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے اس کے بندوں کو عطا کی جاتی ہیں۔ تو آج کا دن امت مسلمہ کے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ آج کے دن کی خوشی یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو عطا کی گئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہودی لوگ 10 محرم والے دن ایک جشن منایا کرتے تھے، خوشی منایا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ خوشی کس چیز کی منا رہے ہیں؟ بتایا گیا جی یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس دن اس تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بحر کلثم سے نجات دی تھی، ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ نے بحر کلثم سے پار لگا دیا تھا اور فرعون کو اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا تھا۔ یہ اس کی خوشی میں اس نجات والے دن کو منایا کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل قوم عید وہذا عیدنا، اے میرے صحابہ، اللہ نے ہمارے لیے 2 دن خوشی کے رکھے ہیں جن دنوں میں اللہ نے ہمیں خوشی منانے کی اجازت دی ہے، ایک عید الفطر کا دن اور ایک عید الاضحیٰ کا دن۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی تہوار کا دن ہوا کرتا ہے، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی خوشی کا دن ہوا کرتا ہے، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی جشن منانے کا دن ہوا کرتا ہے۔ ان لکل قوم عیدنا عید وہذا عیدنا، اے میرے صحابہ یہ عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن یہ ایسے ہیں جو ہمارے لیے خوشی کے دن رکھے گئے ہیں۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشیاں عطا کی ہیں۔ تو آؤ نا میرے بھائی، آج کا دن اللہ کی طرف سے خوشی کا دن ہے،
آج کا دن امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے خوشی کا دن عطا کیا ہے، آؤ پھر آج کے دن اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی وحدانیت کے گیت گائیں۔ ہر خوشی کے موقع پر لوگوں کے ہاں اپنی روایات ہوا کرتی ہیں، اس خوشی کے دن کو منانے کے اپنے طریقہ کار ہوا کرتے ہیں۔ ہر قوم کے اندر خوشی منانے کے لیے طریقہ کار پہ عمل کیا جاتا ہے، گانوں کے ذریعے، دف بجا کر، ڈانس کرتے ہوئے، طرح طرح کے میلے سجاتے ہوئے، طرح طرح کی محفلیں منعقد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشی کا دن دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ نے تمہیں یہ خوشی کا دن دے دیا، لہذا اس دن کو منانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کی وحدانیت کے گیت گاؤ۔ جب تم نماز عید کے لیے آنے لگو، تمہاری زبان پر یہ کلمات ہونے چاہیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ کی کبریائی کو بیان کرتے ہوئے آؤ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے آؤ، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہوئے آؤ، تاکہ یہ در و دیوار کل کو بارگاہ خدا بندی میں تمہارے لیے گواہی دے سکیں، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مالک، تیرا فلاں بندہ تیری وحدانیت کو بیان کر رہا تھا، تیرا فلاں بندہ تیری کبریائی کو بیان کر رہا تھا، تیرا فلاں بندہ تیری توحید کے نغمے گا رہا تھا، اے ہمارے پروردگار، آج ہم اس کی توحید پر گواہی دینے کو تیار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے صحابہ، جب تم نماز عید کے لیے آنے لگو، تمہاری زبانوں پر یہی ترانہ، یہی گیت ہونا چاہیے، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کی صدا تمہاری زبانوں پہ ہونی چاہیے، تاکہ تمہارے دل کے اندر اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیٹھ جائے، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے، تمہارے ذہنوں میں یہ بات نقش ہو جائے کہ ہر تمام تر چیزوں سے بڑی اللہ کی ذات ہے، تیری پریشانیاں بڑی نہیں، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ حالات کا رونا رونے والوں، یہ حالات کے پلٹے بڑے نہیں، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ معمولی معمولی سی پریشانیوں میں آ کر تمام دن غم منانے والوں، آؤ آج اللہ کی کبریائی کے گیت گاؤ، تاکہ تمہارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے، میری پریشانیاں بڑی نہیں، میرے حالات بڑے نہیں، میری بیماریاں بڑی نہیں، میرے جو ہے وہ پریشانیاں بڑی نہیں، بلکہ اللہ جل شانہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ حکم ہے کہ اس کلمے کو بھی اپنی زبانوں پہ جاری کرو، اس بات کا اقرار کرو، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ آج ہم جس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کو جا رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔
तमाम की नफ़ी करो, तमाम को अपने दिल से निकाल दो, तमाम की मोहब्बतें अपने दिल से निकालो, तमाम बुतों को अपने दिल से निकाल कर तोड़ो। इकरार करो ला इलाहा इल्लल्लाह, कि एक अल्लाह के अलावा और कोई नहीं, एक अल्लाह के अलावा और माबूद कोई नहीं, और मसजूद कोई नहीं, और हाजत रवा कोई नहीं, और मुश्किल कुशा कोई नहीं, और बिगड़ियाँ बनाने वाला कोई नहीं, और हमारी कोई सुनने वाला नहीं, हमारी हाजतें कोई पूरी करने वाला नहीं। तमाम तरह हमारी ज़रूरियात को पूरा करने वाला एक अल्लाह है, अल्लाह के अलावा और कोई नहीं। अल्लाह ने तुम्हें ये खुशी का दिन अता किया, अल्लाह ने तुम्हें ये खुशी का मौका अता किया, इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की हम्दो सना के गीत गाया करो, अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हुए अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाओ। अल्लाह ताला की हम्दो सना करने वाले अल्लाह को बेहद पसंद आया करते हैं, इसलिए कि ख़ुद अल्लाह ताला ने अपनी हम्दो सना की है। सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह, तमाम कायनात अल्लाह की हम्दो सना में लगी है, तमाम परिंदे परिंदे अल्लाह की हम्दो सना में लगे हैं। इंसान को भी हुक्म है कि खुशियाँ देने वाला अल्लाह, लिहाजा तुम भी अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होते हुए उसी की हम्दो सना के गीत गाया करो। तो आज का दिन अल्लाह ने हमें खुशी का दिन अता किया, तो आज का दिन अल्लाह की हम्दो सना बयान करने का दिन है, अल्लाह की वहदानियत को बयान करने का दिन है, और अल्लाह की बढ़ाई और किबरियाई को बयान करने का दिन है। और अपने ज़हनों में, अपने दिल में इस यकीन को बिठाने की मशक कराई जा रही है कि ओ मियाँ, अल्लाह की ज़ात ही सबसे बड़ी ज़ात है। इसकी मशक कराई जा रही है कि तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं, सबसे पहले अल्लाह की किबरियाई को बयान करते हुए अल्लाहु अकबर कहते हैं। उसके बाद अल्लाह की हम्दो सना का सिलसिला शुरू होता है। हर नमाज की हर रकत में हम अल्लाह की पाकी को बयान करते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ऐ हमारे परवरदिगार, हम आपकी बड़ाई का भी ऐलान कर रहे हैं, हम आपकी पाकी को भी बयान कर रहे हैं कि हर ऐब से आपकी ज़ात बालातर है, हर ऐब से आपकी ज़ात पाक है, और हम आपकी हम्दो सना भी बयान कर रहे हैं। तो आओ, अल्लाह की हम्दो सना की मशक कराई जाती है, अल्लाह की किबरियाई की मशक कराई जाती है, ताकि दिलो दिमाग में ये बात बैठ जाए कि तमाम तर करने धरने वाली एक अल्लाह की ज़ात है। फिर जब ईद का दिन आता है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब ईद उल फितर का दिन आता है, जब ईद उल फितर की रात होती है, तो अल्लाह ताला के यहाँ आसमानों पर इसका नाम लैलतुल जाइज़ा रखा जाता है। और जब ईद की सुबह होती है, हक़ ताला शान हो फरिश्तों को तमाम शहरों में भेजते हैं,
وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں میں تمام راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز لگاتے ہیں جس آواز کو سوائے جنات اور انسانوں کے تمام کی تمام مخلوقات سنتی ہے۔ اللہ کے فرشتے چوراہوں پہ کھڑے ہیں، اللہ کے فرشتے راستوں پہ کھڑے ہیں، اللہ کے فرشتے کونوں پہ کھڑے ہیں، اس لیے کہ ہمارا پیغمبر یہ بات کہہ گیا۔ ہمیں اس بات پر 100% یقین ہے کہ جو رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک سے کہہ دیا وہ ایسا ہی ہو کر رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ او میاں، جب تم نماز عید کے لیے آتے ہو، جب عید کا دن ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے گلیوں میں آ جاتے ہیں، سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، چوراہوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کونوں پہ کھڑے ہو کر آواز لگا رہے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ کاش کہ ہم اس آواز کو سننے کے قابل بن جاتے، کاش کہ فرشتوں کی یہ صدا ہمارے کانوں میں پہنچاتی۔ آواز آ رہی ہے، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ تو فرشتے پہلی آواز کیا لگا رہے ہیں؟ اس رب کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ تو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اسی سے مانگنا چاہیے، یا جو بخل سے کام لینے والا ہے اس سے مانگنا چاہیے؟ جب علاقے میں مشہور ہو جائے جی فلاں بڑی سخاوت کرتا ہے، فلاں جو ہے وہ کسی کو اپنے دروازے سے خالی لوٹایا نہیں کرتا، ہر آنے والے سائل کو وہ دیا کرتا ہے، تو سچ بتائیے گا ہر کوئی اسی کی طرف رخ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو آؤ نا میرے بھائی، آج ہمیں بھی یقین ہو جانا چاہیے۔ اللہ کے فرشتے آواز دے رہے ہیں کہ اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ فرمایا وہ اللہ جو بڑے سے بڑا قصور معاف کرنے والا ہے، اس کی بارگاہ کی طرف چلو۔ آج تمہارے لیے معافی کا اعلان کرنے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود، ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ آج ہمارے بندوں کا معاملہ اور ہے، اللہ کا معاملہ اور ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے اے میرے فرشتوں، اس مزدور کو کیا بدلہ دیا جائے جو اپنا کام پورا کر دیتا ہو؟ اللہ کے فرشتے کیا کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اس کو پورا بدلہ دے دینا چاہیے۔ آج ہم ہیں جو اپنے مزدوروں کو پوری مزدوری دینے کو تیار نہیں۔ آج ہم ہیں جو خون پسینہ ایک کر کے ہماری عیش و عشرت کا انتظام کرنے والا مزدور، اس کی مزدوری پوری دینے کو تیار نہیں۔ جس کی محنت سے ہم نے محلات بنائے، جس کی محنت سے ہم نے گاڑیاں لی، جس کی محنت سے ہمارے بینک میں روپیہ پڑا ہے، جس کی محنت کی وجہ سے آج ہم خوشحالی کے اندر ہیں، جس کی محنت کی وجہ سے آج ہمارے بچے
اعلیٰ قسم کے کھانے کھا رہے ہیں، آج اس مزدور کو مزدوری دینے کو تیار نہیں ہے، آج اس کی محنت کا بدلہ ہم دینے کو تیار نہیں، آج اس کا صلہ ہم دینے کو تیار نہیں۔ جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، او میرے صحابہ، محنت مزدوری کرنے والے کا بدلہ اس کے پسینہ کے خشک ہونے سے پہلے پہلے دے دیا کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، آ کر آپ سے مصافحہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اس کے ہاتھ میں سختی تھی، فرمایا اے میرے صحابی کیا کام کرتے ہو، تمہارا ہاتھ بڑا کھردرا ہے، تمہارا ہاتھ بڑا سخت ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محنت مزدوری کرنے والا ہوں، دن کو اپنے بچوں کے لیے مزدوری کیا کرتا ہوں، شام کو جو مزدوری ملتی ہے اسی کا راشن لے کر اپنے بچوں کے لیے گھر آیا کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے ہاتھوں کو چوم لیا اور فرمایا وہ بڑے برکتوں والے ہاتھ ہیں جو محنت مزدوری کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوں، جس کام کی آپ تعریف فرماتے ہو، جس کے لیے آپ برکتوں والا لفظ استعمال کرتے ہو، آج اس مزدور کو مزدوری دینے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اپنے بچوں کے لیے تو سب کچھ ہوگا، اپنی بیگم کے لیے تو سب کچھ ہوگا، اپنے ماں باپ کے لیے تو سب کچھ ہوگا، اپنے عزیز و اقارب کے لیے تو سب کچھ ہوگا، ایک مزدور کو مزدوری دینے کو تیار نہیں، کیا اس کے بچے اس خوشی کے مستحق نہیں ہیں؟ کیا اس کا دل نہیں چاہتا کہ میرے بچے بھی عید کی خوشی میں شامل ہو جائیں؟ کیا اس کا دل نہیں چاہتا کہ میرے گھر کے اندر بھی گوشت آ جائے؟ کیا اس کا دل نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کے لیے بھی نئے کپڑے بن جائیں؟ کیا اس کا دل نہیں چاہتا کہ میری جیب کے اندر بھی آج کے دن پیسے ہوں؟ او اللہ کے بندو، نظر ثانی کرو اپنے معاملات پر، ان محنت کرنے والوں کو تم خوش کر کے دیکھو، وقت پر ان کی مزدوری دے کر دیکھو، رب محمد کی قسم جب یہ دامن اٹھا کر تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ تمہارے رزق میں وہ برکتیں ڈالے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور جب تم اس کی مزدوری نہ دو گے، جب تم اس کا حق وقت پر دینے کو تیار نہیں، تو جب وہ آنسو بہا کر اللہ کی بارگاہ میں شکایت لگاتا ہے، جب اس کی جیب میں پیسہ نہیں ہوتا، گھر میں راشن نہیں ہوتا، گھر میں آٹا نہیں ہے، گھر میں گھی نہیں ہے، گھر میں لون مرچ کا انتظام نہیں، گھر میں بالن اور پانی کا انتظام نہیں، بچوں کے لیے کپڑوں کا انتظام نہیں، او میرے بھائی جب اس کے ٹوٹے ہوئے دل سے جو کلمات نکلیں گے عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیا کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی رحمت پھر اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مظلوم میں خدا تیری ضرور مدد کروں گا۔ آؤ نا میرے بھائی، آج اللہ ہمیں بتاتا ہے، اللہ اعلان فرما رہا ہے اے میرے فرشتوں بتاؤ نا کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین اس کا بدلہ پورے کا پورا دے دیا جائے۔ آپ حضرات نے، ہم سب نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں، تلاوتیں کی ہیں، تراویح پڑھی ہے، ذکر و اذکار کیا ہے، یہ سب کچھ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہوا ہے۔
تو اللہ اس پر انعام دینا چاہتا ہے۔ کون کون انعام لینا چاہتا ہے؟ ابھی اعلان ہونے والا ہے، کون کون انعام لینا چاہتا ہے؟ ادھیا نے ہاتھ اٹھائے نو، ادھیا نو اللہ دے انعام دی لوڑ کوئی نہیں لگتا ہے۔ اور بھائی اللہ سے نہیں لینا تو کس سے لینا ہے؟ اب دیکھو، جب میں نے یہ کہا نا کہ کون کون انعام لینے کو تیار ہے، تو آپ سب نے ہاتھ اٹھائے ہیں نا؟ تو بس کام ختم ہونے کے بعد یہ کہہ دیا کرو کہ میاں کون کون مزدور ابھی اپنی مزدوری لینا چاہتا ہے، ابھی بر وقت کون اپنی مزدوری لینا چاہتا ہے؟ کام ختم ہونے کے بعد بس اتنا کہہ دیا کرو، تو آئندہ کے بعد یہ عادت ڈالیں گے۔ مزدوروں کو خوش کر کے دیکھو، پھر دیکھنا تمہارے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ مزدوروں کو بھی چاہیے کہ جن کا کام کرتے ہیں ڈنڈی نہ مارا کریں، وہ بھی ڈنڈی نہ مارا کریں۔ وہ کہتے ہیں جی مجبوری ہے، جدوں یہ وقت دیندے نہیں تو پھر سانوں ٹیڈی انگلی نال کٹنا پیندا ہے۔ تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنے مالکوں کا خیال کریں، ان کی چیزوں کو ضائع نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں آؤ، پھر میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اللہ نے انعام دے دیا، فرمایا اور روزہ رکھنے والوں اور تراویح پڑھنے والوں، میرے قرآن کی تلاوتیں کرنے والوں، میرے سامنے سجدہ ریز ہونے والوں، میرے سامنے دامن پھیلانے والوں، آؤ میں خدا آج اپنی رضا کا اعلان کر رہا ہوں، آج میں خدا مغفرت کا اعلان کر رہا ہوں، میں خدا تمہیں آج بخشنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے میرے بندو مجھ سے مانگو، اے میرے بندو مجھ سے مانگو، اے میرے بندو مجھ سے مانگو۔ آج دینے والی ہستی خود کہہ رہی ہے، اے میرے بندو مجھ سے مانگو۔ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی لینے والا، ہے کوئی اپنے دامن کو پھیلانے والا، ہے کوئی اس کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلانے والا؟ وہ کہہ رہا ہے، اے میرے بندو مانگو، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں خدا عطا کرنے کو تیار ہوں۔ اپنی آخرت کے بارے میں جو مانگو گے میں خدا دینے کو تیار ہوں۔ دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے میں خدا تمہاری مصلحت کو دیکھوں گا کہ جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو اگر وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا میں خدا تمہیں وہ عطا کر دوں گا، اگر وہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہوگی میں جاننے والا ہوں، تم جاننے والے نہیں ہو، تو میں اس کے بدلے میں تمہیں اور کچھ عطا کر دوں گا۔ لیکن مانگو تو صحیح، مانگنے والے تم بن جاؤ، میں خدا دینے کو تیار ہوں۔ اللہ جل شانہ اعلان فرماتے ہیں، مجھے میری عزت کی قسم جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کا معاملہ کرتا رہوں گا۔ جب تک تم میرے احکامات پہ عمل کرنے والے بنے رہو گے، جب تک تم میری ماننے والے بنے رہو گے، جب تک تم میرے سامنے جھکنے والے بنے رہو گے، جب تک تم میرا خیال کرو گے میں تمہارے عیبوں پہ پردے ڈالتا رہوں گا، میں تمہارے گناہوں پہ پردے ڈال دوں گا، میں تمہیں دنیا میں رسوا نہ کروں گا، میں تمہیں لوگوں کے سامنے پشیمان نہ ہونے دوں گا۔ تم میرا خیال رکھ کے تو دیکھو میں دنیا والوں کی نگاہوں میں تمہیں عزت والا بنا کر رکھ دوں گا۔ تو اللہ فرماتا ہے تم میرا خیال کرو
میں تمہارا خیال کرنے کو تیار ہوں۔ تو اللہ کا خیال ہم نے کیسے رکھنا ہے؟ اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے۔ تو اللہ کے احکامات صرف رمضان کے لیے ہیں یا پوری زندگی کے لیے ہیں؟ اللہ سے لو لگانی ہے صرف رمضان میں یا پوری زندگی؟ نمازیں صرف رمضان کے لیے یا باقی مہینے بھی؟ اللہ کے گھر کی حاضری صرف رمضان میں یا باقی مہینوں میں بھی؟ تلاوت کلام اللہ صرف رمضان میں یا باقی مہینوں میں بھی؟ ذکر اللہ صرف رمضان میں یا باقی مہینوں میں بھی؟ تو آؤ میرے بھائی، باقی مہینوں میں بھی اللہ سے لو لگانے والے بن جائیں، اللہ کے احکامات پہ چلنے والے بن جائیں، تو اللہ تعالی ہمارے عیبوں کو چھپائے گا، ہمارے گناہوں پہ پردے ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم، اے لوگوں مجھے میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا نہ کروں گا، میں تمہیں مجرموں کے سامنے کبھی بھی شرمندہ نہ کروں گا۔ جب نماز عید پڑھ لی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک اور آواز لگائی جاتی ہے، اے میرے بندو بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ اللہ کے فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جایا کرتے ہیں۔ آؤ نا میرے بھائی، آج اللہ بخشنے کو بھی تیار ہے، اللہ اپنی رضا کا اعلان کرنے کو بھی تیار ہے۔ اللہ آج نظر کرم کیے ہوئے ہے، آج وہ نظر رحمت کیے ہوئے ہے، آج وہ عطا کرنے پہ تلا ہے۔ آؤ اپنا دامن پھیلاؤ، اپنے ذہنوں کو کھولو، اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، وہ دینے کو تیار ہیں۔ اچھا اب بتاؤ، مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہو کہ نہیں ہو؟ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہو کہ نہیں ہو؟ چاہتے ہو کہ مہنگائی ختم ہو جائے؟ اب بولو تو صحیح، لگتا ہے کہ نہیں چاہتے نہیں۔ چاہتے ہو کہ مہنگائی ختم ہو جائے، چاہتے ہو کہ خوشحالی آ جائے، چاہتے ہو کہ اللہ رزق میں برکتیں دے، تو آؤ پھر رحمت والی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو اپنے دامن میں باندھ لو، اپنے پلے باندھ لو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے جملے کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا مقام رکھتے ہیں، اس لیے کہ گفت اللہ بود گرچہ از القوم عبداللہ بود، اس لیے کہ رسول اللہ کا کہنا دراصل یہ اللہ کا کہنا ہے، اگرچہ عبداللہ کے لخت جگر کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اللہ اس کے رزق کو وسیع کر دے، جو اس بات کو پسند کرتا ہو اللہ اس کے رزق کو کشادہ کر دے، جو اس بات کو پسند کرتا ہو اللہ اس کے رزق میں برکتیں ڈال دے، وَيَنْسَى لَهُ فِي أَثْرِهِ، مرنے کے بعد بھی اس کا نام زندہ رہے، مرنے کے بعد بھی اچھے نام کے ساتھ اس کو پکارا جائے۔ فرمایا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ رشتہ داریوں کو ملانے والا بن جائے۔ ہن ایک گل ساڈی سمجھ وچ نہیں آنی،
یہ گل سانوں بڑی کڑوی لگتی ہے کہ مولوی ہر تقریر جیسے گل ہی رگڑا چاڑتا ہے۔ یقین کرو میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے الیکشنوں میں کھڑا نہیں ہونا، میں نے کسی سے ووٹ نہیں لینا، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ بات آپ حضرات کو بار بار کہی جاتی ہے، رشتہ داریوں کو ملاؤ، رشتہ داریوں کو ملاؤ، رشتہ داریوں کو ملاؤ، اس سے اللہ تمہارے رزق کی تنگی کو دور کرے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ مدینے والی سرکار کہہ رہی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خاتم الانبیاء کا فرمان ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آمنہ کے در یتیم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سرتاج الانبیاء کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ محبوب کبریا کے الفاظ ہیں کہ او میاں اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہارے رزق کو وسیع کر دے، اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہارے رزق میں برکتیں دے دے، اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں خوشحالیاں دے دے تو فلیصل رحمہ ہو، رشتہ داریوں کو ملانے والے تم بن جاؤ۔ رحمت والی زبان گارنٹی دے رہی ہے کہ اللہ تمہارے رزق کو کشادہ کر دے گا۔ اب اگر تو ہمیں یقین ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر، تو پھر اس نسخے کو اپنا لو، پھر اس نسخے کو اپنا لو، چھوڑ دو اپنی انا کو، چھوڑ دو اپنی ضد کو، چھوڑ دو اپنی جو ہے وہ بڑھائی کو، چھوڑ دو اپنے آپ کو، مٹا دو، اللہ تمہیں وہ مرتبے دے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ اپنوں کے سامنے مٹ جاؤ، اللہ کی خاطر مٹ جاؤ، اللہ کی خاطر اپنے انا کے بتوں کو توڑ دو، اللہ کی خاطر اپنی ضد کو چھوڑ دو، اللہ کی خاطر اپنے رشتہ داروں کو سینے سے لگا لو۔ آج ہر چہرہ مرجھایا ہوا ہے، آج ہر چہرہ جو ہے وہ خوشیوں سے دور جا چکا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، مسلمان کو مسکراتے ہوئے ملنا، خندہ پیشانی سے مل لینا، میں محمد الرسول اللہ کہتا ہوں کہ یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تیرے پاس پیسے نہیں ہیں خیرات کے لیے، تیرے پاس پیسہ نہیں ہے اللہ کے نام پہ دینے کے لیے، تو آ اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر مل لے، خندہ پیشانی کے ساتھ مل لے، اس کو اپنے سینے سے تو لگا لے، اللہ کی رحمت تیری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رحمت والی زبان کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے میرے صحابہ، 3 کام تم کر لو، میں محمد الرسول اللہ جنت کی ضمانت دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ تم 3 عمل کر لو، جنت کا میں ضامن ہوں، میں محمد الرسول اللہ تمہیں جنت میں داخل کراؤں گا۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے میرے صحابہ، افشوا السلام، جب آپس میں ملا کرو ایک دوسرے کو السلام علیکم کہا کرو، اس سے نفرتیں دور ہوتی ہیں، محبتیں پیدا ہوتی ہیں، قدورتیں ختم ہوتی ہیں، محبتیں پیدا ہوں گی، ایک دوسرے کے قریب آؤ گے تو ہر ایک جب دوسرے کو ملے تو پہلا کام کیا کرنا ہے بھائی؟ السلام علیکم، کہ میاں تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، میں تمہیں یہ دعا دیتا ہوں۔ ایک عمل تو یہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، راتوں کو نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرو، اس وقت اللہ کے سامنے جھکا کرو،
اس وقت اللہ سے لو لگایا کرو۔ اور تیسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو ملانے والے بن جاؤ، رشتہ داریوں کو جوڑنے والے بن جاؤ، رشتہ داریوں کے حقوق ادا کرنے والے بن جاؤ، اپنوں کو اپنا بنانے والے بن جاؤ۔ میں محمد الرسول اللہ اعلان کرتا ہوں، اللہ تمہیں جنت عطا کر دے گا۔ تدخل الجنت بالسلام، فرمایا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جانا۔ تو 3 عمل کرنے پر رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جانا۔ تو ان میں سے ایک رشتہ داریوں کو ملانا بھی ہے۔ تو رشتہ داریوں کو ملانے والے بن جائیں، انشاءاللہ اس پر ہمارا نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ عزت عزت ہے، عزت عزت ہے۔ جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلندیاں دیا کرتا ہے۔ اذان کر دو 5 منٹ جماعت کھڑی ہو جائے، وہ تو ہو ہی جانی ہے جی انشاءاللہ۔ اگے تسی ٹائم لیٹ رکھوایا ہے۔ تو جو رشتہ داریوں کو ملانے والا، رشتہ داریوں کو ملانے والا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اس کے رزق میں برکتیں دے گا۔ اب میاں یہ ہماری مرضی ہے کہ اس نسخے کو اپنائیں یا نہ اپنائیں۔ اپنا لیں گے کامیاب ہو جائیں گے، نہیں اپنائیں گے تباہ ہو جائیں گے۔ ایک مسئلہ صدقۃ الفطر کا، کہ عید والے دن فطرانہ جس کو ہم بولتے ہیں، صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے ہر مسلمان پر۔ لہٰذا عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ اگر ادا نہیں کیا تو یہ معاف نہیں ہے، بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، ثواب میں کمی ہوگی، بعد میں بھی واجب ذمہ ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ کن کو دینا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، اپنے کنبے قبیلے میں تلاش کرو، اپنی برادری والوں کو دیکھو، ان میں جو ماڑے ہیں، جو حاجت مند ہیں، جو محتاج ہیں، ان پر خرچ کرو۔ اللہ تمہیں صدقہ خیرات کا ثواب بھی دے گا اور اللہ تمہیں رشتہ داریوں کو ملانے کا اجر بھی دے گا۔ ڈبل فائدہ، اپنوں کو دینے کا ڈبل فائدہ۔ لیکن ہمارے ہاں ایک کہاوت مشہور ہے، اب وہ میں ممبر پر نہیں کہہ سکتا، اتنا ہے کہ کہتے نا اپنے نو نہیں دینا، باقی اگلی گل تسی سمجھ گئے نہیں۔ بھئی اپنوں کو دو، اپنوں پہ خرچ کرو، اپنوں کو اپنا بناؤ، اپنوں کو اپنا بنا کر تو دیکھو، پھر دیکھو اللہ تمہیں اپنا بنا لے گا، پھر اللہ بھی تمہیں اپنا بنا لے گا۔ تو صدقۃ الفطر اپنے عزیز و اقارب سے ابتدا کرو، ان پہ خرچ کرو، ان کو عید کی خوشیوں میں شامل کرو، ان کو بھی سینے سے لگاؤ۔ نمبر 2 پر وہ یتیم، وہ بے سہارا جن کے والدین آج دنیا میں موجود نہیں ہیں، خدا را آج کے دن تو ان کو جھڑکے نہ دینا، آج کے دن تو ان کو گالیاں نہ دینا، آج کے دن تو ان کو دھکے نہ دینا۔ جہاں تم اپنے بچوں کو اچھی روٹی دو گے، بعد میں بوتل بھی پلاؤ گے، کلفیاں بھی کھلاؤ گے، جبکہ موسم کلفیوں کا نہیں ہے، تو وہاں پر ان یتیم بچوں کو بھی عزت سے روٹی دے دینا۔ آج ان کو بھی عزت سے جو ہے وہ روٹی دے دینا۔ آج ان سے بھی پوچھ لینا کہ بیٹا تمہاری کوئی خواہش ہو تو ہمیں بتاؤ۔ آج ان سے بھی پوچھ لینا کہ تمہاری کوئی خوشی ہو تو ہمیں بتاؤ۔
جو آج یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھے گا، جو آج کسی یتیم کو خوش کرے گا، جو آج اس کی ضرورت کا خیال کرے گا، جو کسی یتیم سے محبت اور پیار کرے گا، اللہ کی رحمت ہماتن اس کی طرف متوجہ ہوگی، اللہ ان کو اپنا بنا لے گا۔ تم ان یتیموں پر شفقت کا معاملہ کر کے تو دیکھو، پھر دیکھنا اللہ تمہیں کیسے اپنا بناتا ہے، اللہ کی محبت تمہیں کیسے نصیب ہوتی ہے، عبادت کی لذت تمہیں کیسے نصیب ہوگی، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو خدا را آج کے دن تو ان بیچاروں کو جھڑکے نہ دینا، آج تو ان کو گھر سے دھکے نہ دینا، آج تو ان سے جو ہے وہ جانوروں کی طرح کام نہ لینا، آج ان کو بھی اپنے بچوں کی طرح خوشیوں میں شامل کر لینا۔ اللہ تمہیں پیار اور محبت دے گا، تم اس کی مخلوق کو محبت دو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اور لوگو تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا، تم ان پہ رحمت کا معاملہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرو گا۔ تو یہ آج کے دن اہم کام ہے، اہم عمل ہے جو کرنے کا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔